बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरियम नवाज़ ने मंसूर अली ख़ान को एक इंटरव्यू दिया है। मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ का रिव्यू देते हैं। आपने भी ये 34 मिनट 19 सेकंड का इंटरव्यू देखा है। आपको क्या ये एक फिक्स्ड मैच लगा है या लगा है कि एक सख्त इंटरव्यू करने में कामयाब हुए हैं? देखें करामत मुग़ल साहब, इस बात को जांचने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपने ये जज करना है कि ये फ्रेंडली या फिक्स्ड मैच है या फिर ये वाकई एक सख्त और एक ऐसा इंटरव्यू है जिसको आप कहते हैं कि टक्कर का इंटरव्यू, सही, तो उसका एक आसान सा फॉर्मूला है कि आप क्वेश्चन सुने। अगर तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, सही, यानी जो इंटरव्यू कर रहा है उसने ऐसे सवाल पूछ लिया कि अगले बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सवाल होगा, उससे जवाब नहीं बन पाया, उसने कमज़ोर जवाब दिया, तो आपको ये पता चल जाता है कि मैच जो है वो फिक्स्ड नहीं था, फ्रेंडली नहीं था। इसका मतलब ये है कि मैच तो हुआ है टक्कर का। लेकिन ये फिर अगला पैमाना ये है कि कमज़ोर इंटरव्यू था या मजबूत इंटरव्यू था। यहाँ पे ज़ाहिर है कि ग्रिप है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। बड़ा तवील इंटरव्यू था, मैं आगाज़ में बता दूँ हम इसके बड़े वो सवाल के जिसके ऊपर इंटरव्यू रोकना पड़ गया। अच्छा, जहाँ पर कट लगा, 5 सेकंड की खामोशी और कट, ये इसके हवाले से भी बात करेंगे, ओवरऑल जायज़ा लेंगे। अच्छा, बड़ा तवील इंटरव्यू है, इस वजह से एक चीज़ मैं आगाज़ में कह दूं कि क्योंकि हम इसका थोड़ा सा उसी हिसाब से जायज़ा लेंगे, तो हम इसको 2 पार्ट्स में, जहाँ पर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं सामने रखूँगा जहाँ पर उन्होंने की, कौन से सवाल मंसूर अली ख़ान साहब ने नहीं किए, मिसिंग क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे ख्याल में मिसिंग क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक सिलेबस जो है ना वो मंसूर अली ख़ान साहब इस इंटरव्यू का खुद आउट कर चुके थे। सही, वो जब उन्होंने रिव्यू किया सलीम खान साफ़ी का इंटरव्यू मरियम नवाज़ से और आदिल शाहज़ेब का इंटरव्यू मरियम नवाज़ से, उस वक्त उन्होंने ये बताया कि अगर मैं होता तो मैं क्या पूछता, मैं होता तो मैं ये सवाल करता, मैं ये करता, मैं उनको पोजीशन लेने पे मजबूर करता, मैं ये करता। तो थोड़ा बहुत सिलेबस जो है वो आउट कर चुके थे। अब जो इंटरव्यू का कंडक्ट किया उन्होंने इंटरव्यू वे अहेड, जिन 2 साहिबान का मैंने नाम लिया उनके मुकाबले में जब आप मंसूर अली ख़ान का इंटरव्यू रख के सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सही, पहले वाले इंटरव्यूज़ तो आपको पता है कि वो किस किस्म के दोस्ताना मैच थे। चलें, अच्छा, बात भी कर चुके। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के एक चीज़ और मैं एट द आउटसेट बिल्कुल स्टार्ट में क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, ज़्यादातर मोस्टली जो लीडर्स हैं पार्टीज़ के, वो फ्रेंडली मैच खेलते हैं, वो फिक्स्ड मैच खेलते हैं। जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें सवालात लिए जाते हैं, मौजू लिए जाते हैं, ऐसे बंदे का इंतखाब किया जाता है। ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ साहिबा मुंतखब करती हैं कि फ़लाँ शख्स मेरा इंटरव्यू करे, फ़लाँ करे, फ़लाँ ना करे। सही, ये बिल्कुल बाकायदा डिसाइडेड होता है, सारे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। एक वाहिद मेरा ख्याल है शायद इमरान खान है, पाकिस्तानी मीडिया की हद तक तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वो उन लोगों को सिर्फ इंटरव्यू यानी कि वो देते अक्रॉस द बोर्ड हैं, जो दोनों साइड पे, जो नहीं जो जिनको वो अपने तय ये समझते हैं, अपने तौर पर ये समझते हैं कि ये एजेंडा बेस्ड मेरे ख़िलाफ़ और मेरी जमात के ख़िलाफ़ है, तो वो फिर उसको इंटरव्यू मेरा ख्याल है कि डिले में डल जाता है, नहीं होता, कोई बहाना बन जाता है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब द फैक्ट कि वो पूरी दुनिया जहान के मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, और CNN से लेके BBC से लेके TRT से लेके डॉइचे वेले से लेके चाइना के मीडिया, अरब मीडिया, इंडियन मीडिया, कौन सा ऐसा मीडिया है जिसको टर्किश, अरबिक, हर जगह दी जिसको उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। अब अगर कंपेयर कर ले नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब का आपको याद है क्लिप वायरल हुआ था तलत हुसैन के साथ जी, जिसमें गालिबन एहसन इकबाल ने कोई लुकमा देने की और उन्होंने कहा कि आप दरबार में आई एम सॉरी एहसन इकबाल साहब, इस तरह की वो की थी। उस वक्त तलत हुसैन साहब के विचार जो हैं वो मियाँ साहब के लिए मुख्तलिफ थे, अभी थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो वो जो इंटरव्यू है, अब नवाज शरीफ साहब लंदन में वो किस कड़े वक्त से अपने तौर पे वो समझते हैं कि वो विक्टिम है, उनके साथ ज़्यादती हुई, उनका एक स्टैंस है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो सवाल के जवाब सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर कतार बनाए सहाफ़ी होते हैं जी, वो उनके सवाल में जवाब होता है जी, बिल्कुल, वो सवाल भी इसी तरीके का होता है। वो जो सवाल कर रहे होते हैं, मियाँ साहब ने कभी नहीं सोचा कि देखें मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, मैं अमेरिकन मीडिया को, मैं वेस्टर्न मीडिया, मैं ब्रिटिश मीडिया, मैं यूरोपियन मीडिया, मैं उनके तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ। अंग्रेज़ी तो बोल ही लेते हैं ना मियाँ साहब, बोल लेते हैं। लेकिन देखें ना, वो इसहाक डार साहब एक दफ़ा उन्होंने गलती कर ली स्टीफन सैकर के प्रोग्राम में जाने की। स्टीफन सैकर ने जो प्रोग्राम किया हार्ड टॉक पे, वो आप आज भी उठाएं तो बड़ा ज़बरदस्त, बहरहाल तवील हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जी। मरियम नवाज़ साहिबा से जो सवालात हुए
اچھا کیونکہ مسنگ کوشچنز میں بتا دوں گا، لیکن یہ 2 پارٹس میں انٹرویو، ایک پارٹ نشر ہو گیا ہے، میں اپنے طور پہ اس میں بہت سارے ویسے تو مسنگ ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی جو چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی کہ منصور علی خان صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا شہباز شریف کی پرفارمنس، اسحاق ڈار کی پرفارمنس، لیکڈ آڈیوز مریم نواز صاحبہ کی، اعظم سواتی، شہباز گل، ارشد شریف، 25 مئی، اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی آرمی چیف، یہ کنٹروورسیز بنی تھیں جو پاکستان میں اس وقت معاشی صورتحال ہے، پہلے کیا تھی اب کیا ہے، کیوں مریم نواز صاحبہ اس ایجنڈے پہ جا رہی ہیں، لوگوں کو کہتی ہیں کہ 2013 سے 18 تک نون لیگ کی ریٹس یاد کرو اس دور میں کیا تھے، اور آج سے ان کے چاچا کی حکومت سے کمپیئر کر کے ہمیں ووٹ دو، کیونکہ چاچا کی حکومت میں پی ایم ایل این کی اس حکومت میں وہ جو ریٹ ہے وہ جو زیادہ ہوئے ہیں چیزوں کی قیمتیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ بہادری میاں صاحب کی چیک کرو جب انہوں نے آ کے گرفتاری دی تھی، وہ یہ کیوں نہیں ان سے یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ بھئی وہ پھر وہ پلیٹلیٹس وہ پلیٹیں اوپر نیچے ہونے کے بعد وہ جو باہر چلے گئے تھے اس کی کہانی جو ہے وہ بھی سن لیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ سوالات کر لیں، اسحاق ڈار کو لانے کے لیے جو انہوں نے جتن کیے پاپڑ بیلے وہ کیوں کر رہی تھیں، یہ سوالات تھے جو مسنگ تھے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، جس کے حوالے سے ہمارے سارے اینکرز نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ پارٹ میں آ جائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوال ہیں، لیکن جو سوالات کیے ان سوالات کو میں تو سمجھوں گا کہ بہت اچھے سوال تھے، مجھے بھی انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ تھا اور آؤٹ آف سلیبس کوسچنز تھے اس میں، ایٹ لیسٹ جس طریقے سے پٹ کیے گئے تھے نا مزے کے تھے، وہ اس طریقے میں جو ہے وہ شاید آؤٹ آف سلیبس ہو گئے ہوں، چاہے وہ اس کو ہلکا پھلکا پہلے اپنے ولاگز میں ڈسکلوز کر چکے تھے۔ اچھا ایک تو ان سے پہلا سوال ہوا، آپ چیف آرگنائزر کے عہدے پر کی اہل بھی ہیں، آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب جو دیے نا، آپ کمپیئر کریں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم، لیکن ہمارے کچھ شوبز کے لوگ ہیں یا ہمارے جو باقی مشہور ہیں کہ جو سوالات کے جواب بڑے عجیب و غریب سے دے دیتے ہیں، تو کہیں کہیں پر مریم نواز صاحبہ بالکل سوال گندم جواب چنا کے اوپر چلی گئی۔ اچھا اسٹارٹ والے جو ہیں وہ سوال ان کو رٹے رٹائے تھے، ان کو یاد ہے نا، موروثیت والے، آرگنائزر والے، پھر ایک تنقید جو بار بار ان کے اوپر منصور علی خان نے اپنے ولاگز میں، اپنے چینل کے اوپر پروگرام میں بار بار کی کہ آپ گلگت بلتستان، کشمیر، فلانے ضمنی انتخابات ہار گئے، کمپین۔ اچھا اس میں کاؤنٹر کوسچن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلیں کوئکلی آ جاتے ہیں انٹرویو پہ، کیا آپ چیف آرگنائزر کے عہدے کی اہل ہیں، ڈیزرو کرتی ہیں؟ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے 5-6 سال کام کیا، دن رات کام کیا ہے، میرا عوام سے ایک رشتہ بنا ہے، مسلم لیگ کے کارکنوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور یہ اس کی ایکنالجمنٹ ہے۔ اچھا ہاں، یہ عہدہ جو ہے وہ پارٹی نے اس کو ایکنالج کر کے مجھے یہ عہدہ دیا ہے۔ ان سے سوال ہوا عہدے شریف خاندان میں کیوں ہیں آپ، اب عہدے میں حمزہ شہباز سے بڑی ہو گئی ہیں، کیا حمزہ ناراض ہیں، یہ سوال کیا۔ پھر یہ سوال کیا کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا پنجاب اسمبلی میں وہ نہیں آئے، غائب ہو گئے، تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ان سوالوں کے جواب جو دیے ان میں کوئی، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، they are not solid answers, they are not solid justifications۔ وہ ان کی اپنے تئیں اپنے ورکر کو راضی کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے ضرور ہے۔ ایسے سے لوگ تحریک انصاف میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، جو نسل در نسل پہ سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے جانشینی کی گدی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جناب عوام ہمیں قبول کرتی ہے، لوگوں میں ہماری پذیرائی ہے، ہمیں تو اس وجہ سے یہ دس از نو جسٹیفیکیشن، کسی کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہوتی منہ اٹھا کے اس ایج میں۔ اب یہ بھی تو کہتی ہیں نا کہ جنید صفدر جو ہے وہ ان کو ابھی وہ بڑا لائق لڑکا ہے، میں نے اس کو کہا کاروبار پہ توجہ دے، بزنس کر، مطلب نالائق ہوتا تو آپ اسے سیاست میں لے آتے، ملک دے دیتے، ہاں تو اس کو ملک دے دیتے، یا پھر آپ کسی کو ایٹ اے سرٹن سٹیج، جس بندے نے پاکستان میں وقت نہیں گزارا، اچانک وارد ہوگا اور وہ بندہ پارٹی کا جانشین بن جائے گا۔ دونوں بیٹوں کو بزنس دیا، بیٹی کو ملک دے دیا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے۔ بہرحال وہ جناب انہوں نے بتایا کہ جہاں تک مجھے علم، اچھا مجھے ان کے جواب سے جو حمزہ شہباز کے حوالے سے انہوں نے دیا، مجھے لگا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ بہت فاصلہ ہے۔ صحیح، انہوں نے کہا آئی تھنک ان کی ایک 20 سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی ہے، آئی تھنک مجھے جو بتایا گیا ہے ان کی بیٹی بیمار ہے، مطلب دس از وٹ یو شوڈ نو، پارٹ آف دا فیملی، فرسٹ کزن ہے،
اور اتنا آپ کا کلوز رشتہ ہے. آپ آئی تھنک جہاں تک مجھے بتایا گیا, جہاں تک میرے علم میں, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. تو وہ قطری خاتی یاد آ گیا کہ وہ شہزادے نے بھی کہا تھا مجھے بتایا گیا, آئی واز ٹولڈ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے. اس سوال ہوا کہ تو وہ چھوڑ دیتے, سیٹ چھوڑ دیتے, وہ کیوں لگے رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں چھوڑ دیتے بھائی, آخری گیند تک آخری دم تک لڑنا چاہیے, وہ کیوں چھوڑ دیتے؟ ان سے سوال ہوا کہ آپ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں, حمزہ بھی. ناؤ دس واز اے ٹرکی کوسچن. بالکل صحیح, ایک ٹرکی کوسچن تھا کہ آپ بھی لڑ رہی ہیں, حمزہ بھی لڑ رہے ہیں, جیت گئے الیکشن, گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ گئے, تو چیف منسٹر کون ہوگا, چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ اس جواب کو یہاں پر دیں گے, اور حمزہ کیونکہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی چانس نہیں ہے, وہ گیم سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وہاں پر ان کی پارٹی کے اندر ہی کوئی رولا نہ پڑ جائے نا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, بعد میں ڈیسائیڈ کرے گی. وہ پارٹی جو لندن بیٹھی ہے لندن میں ہو سکتا ہے, پاکستان میں یا ہمارے کہیں قریب اڑوس پڑوس میں بیٹھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جناب منصور علی خان نے کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, ورنہ تو تقریریں لیڈ کرتا ہے نا, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. ان کا نہیں, جب آپ جیت کر آتے ہیں, آپ مل کر بیٹھتے ہیں, تو ان سے سوال ہوا کہ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک. تو مریم کہتی ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, آگے آ جاتے ہیں جناب, یہ میں نہیں کہہ سکتی. لندن میں اب ان سے سوال ہوا کہ میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, یہ وہ سوال ہے جو وہ بار بار کر چکے ہیں. آپ نے گلگت بلتستان میں کیمپین لیڈ کی, مسلم لیگ ہار گئی, آزاد کشمیر میں کیمپین کی, ہار گئی, ضمنی انتخابات آپ نے لیڈ کیے, ہار گئے. مریم نواز صاحب نے کہا سب جیتے. کون سے؟ وہ بتانے لگی کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. تو انہوں نے کہا جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ منصور علی خان نے کہا جی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ کی حکومت آئی آپ سارے ہار گئے. اس پہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, اور یہ بہت اہم جواب تھا اور اس پر بنتا تھا کاؤنٹر کوسچن. صحیح جواب یہ تھا نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی کیمپین, تو وہ ہم رزلٹ دیکھ کر گئے تھے. سنیں, ہمیں پتہ تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹیں ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹیں ملیں گی, پھر بھی وہاں پارٹی کو موبلائز کرنا میری ذمہ داری تھی, وہ اچھے سے نبھائی. مجھے جانے سے پہلے الیکشن رزلٹ پتہ چل گیا تھا, دھاندلی وغیرہ کا انہوں نے تذکرہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا وہاں پہ جا کے شو آف اسٹرینتھ کیا. اچھا, بعد میں بھی انہوں نے یہی بات کی صحیح مریم نواز صاحبہ نے کہ مجھے پہلے سے رزلٹ کا پتہ تھا, مجھے بتا دیا گیا تھا. یہاں ان سے پوچھتے نا کس نے بتا دیا تھا, آپ کس سے رابطے میں تھی؟ صحیح, کون ہے جو دھاندلی کا ماسٹر ہے؟ جو آپ جن کے اوپر الزام لگاتی ہیں, جن کی بات کرتی ہیں, جو اپنی کیلکولیشنز دیتے ہیں, جن کی کیلکولیشن بڑی فٹ بیٹھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے وقت بھی آپ ان سے مشاورت کر کے گئی تھی, آپ کو بتا دیا گیا تھا, آپ کو پتہ تھا. تو یہاں پر ان کو روک کے پوچھنا چاہیے تھا کس نے بتایا تھا. آگے سے کہہ دیتی کوئی نجومی نہیں, اب یہ نجومی والی بات نہیں ہوتی نا. اچھا, پھر آگے ان سے سوال ہوا جی, انہوں نے کہا کہ جناب 16 میں سے وہ انہوں نے کہا میں نے 15 ضمنی انتخابات جیتے. وہ ڈسکا کے الیکشن کا انہوں نے تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ یاد ہے مجھے 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے آپ, 20 میں سے 15 سیٹیں. جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی ڈیوریشن دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ 3 پارٹس میں لگانی پڑے گی. 3 پارٹس میں لگا دیں گے, کوئی نہیں, 3 پارٹس میں. لوگوں نے آج کل نیچے کامنٹس باکس میں لکھنا شروع کر دیا کہ یار آپ اس کا طوالت کا جو ہے نا وہ نہ کیا کریں, آپ کر دیا کریں. 3 پارٹس میں کریں گے جناب اس ویڈیو کو, کیونکہ آگے بہت امپورٹنٹ ہے. آگے وہ جو خان صاحب کے عدالتی معاملات والی گفتگو ہے.